بدقسمت ٹہریان، بد کردار نیازی۔ عمران نیازی کو صداقت و امانت کا جعلی سرٹیفکیٹ دینے والوں کو نہ صرف قوم بلکہ ٹہریان سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ پچھلے 26 سالوں سے اپنے گناہوں سے لا تعلق لوگوں کو بے وقوف بنانے والا مذہبی فراڈیا ایک عدالتی فیصلے سے اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ۔ عدالت میں عمران نیازی کی صداقت امانت کا خلاصہ ہونا چاہیے تاکہ ایک بدقسمت بیٹی کو باپ کا نام مل سکے اور اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے عیاں ہو جائے۔ تھینک یو۔ بدقسمت ٹہریان، بد کردار نیازی، پاکستانی قوم کو انصاف کا منجن بیچنے والا سرٹیفائیڈ فراڈیا 25 سال سے اپنی بیٹی کی شناخت کے لیے خون کا نمونہ دینے سے بھاگ رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر دانشتہ ناجائز بیٹی چھپانے والا مذہبی ڈھونگی 22 کروڑ عوام پر حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ایک سرٹیفائیڈ زانی کو صادق و امین کا لقب دینا نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ ٹہریان کے ساتھ بھی مذاق کے مترادف ہے۔ بدقسمت ٹہریان، بد کردار نیازی، ٹہریان سے متعلق ہر سوال کو ذاتی معاملہ کہہ کر ٹالنے والے عمران نیازی کو اب جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہاں سوال مجبور سیتا وائٹ نہیں 22 کروڑ عوام کر رہے ہیں۔ غور کر نیازی۔ سوچیے، عمران نیازی اپنی سگی اولاد کو صرف لڑکی ہونے کی بنا پر 26 سال سے اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس ملک کی بیٹیوں کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فرمائیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف کے حق میں کیے جانے والے چند فیصلے۔ لاہور ہائی کورٹ، میاں امیر بھٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس کا داماد علی افضل شاہی تحریک انصاف سابق صوبائی وزیر۔ اب چلیے فیصلوں پہ غور کیجیے۔ مئی 2022 میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے تحریک انصاف کے تمام گرفتار کارکنوں کو رہائی کا حکم دیا۔ جون 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ یاد رکھیے گا، دسمبر 2022 سائفر آڈیو لیک کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے FIA کی طرف سے عمران خان کے پیچھے بھیجے گئے سمن کالعدم قرار دیے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کر دیا۔ اس کے بعد فروری 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پہ پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا اور ابھی سلسلہ جاری ہے۔